میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جیسے گھر میں کوئی بھی جیسے آپ کے گھر میں ملازم کام کریں وہ ڈیفرنٹ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں نا، یہ تو سب کو پتا، کچھ سارے لاہور کے تو نہیں ہوتے، لیکن وہ آگے سے یہ کہتے ہیں جی گاؤں میں تو ایسے نہیں ہوتا، گاؤں کا خود وہ کہتے ہیں کہ جی گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہے، یعنی کہ آپ کے ابھی تک ریموٹ ایریاز میں ابھی تک وہ اویئرنیس پہنچی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہیں جگہ مل گئی وہاں مکان بنا لیا، جی میں نے پوچھا آپ نے اپنے مکان اپنے کسی کے نام کرا ہے؟ نہیں ویسا تو ہوتا ہی نہیں۔ میں کہا ایسے کی تو بات ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس لیول پہ ابھی تک اویئرنیس پہنچی نہیں، لوگ اسی طریقے سے ٹریڈیشنلی چل رہے ہیں، جی کسی کو مار دیا، کسی کا حق لے لیا، چلو جی گھر بنا لیا۔ اسٹیٹس کو موو کرنا اٹ از ناٹ ایزی۔ رولر کی بات کر رہے ہیں نا، گاؤں کی بات کر رہے ہیں، یہ میں بات جو ہے نا یہ تجربے سے بتا رہا ہوں، دیکھ کے بتا رہا ہوں علامہ صاحب، بڑی معافی کے ساتھ۔ گاؤں ایک یورپ کا تھا، وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ڈرائیور نے بتایا کہ جناب اس جگہ ذرا رکیں اور یہاں سے یہ ڈبل روٹی اور انڈے اور فلاں فلاں چیز، ڈبل روٹی نہیں تھی وہ بیکڈ ہوم بیکڈ بریڈ تھی، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لے جاتے ہیں کیونکہ اگلے شہر جب پہنچیں گے تو ہمارے پاس اگلے دن صبح بریک فاسٹ کے لیے یہ سامان ہوگا۔ ہم نے ایک فلیٹ میں رہنا تھا اس جگہ پہ، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف اے پلیس جو کہ مین روڈ پر ہے، مین روڈ سے 100 گز اندر ہے۔ وہاں پہ انڈے پڑے تھے، وہاں پہ فریج تھا، وہاں پہ مکھن پڑا تھا، وہاں پہ کولڈ ڈرنکس پڑی تھیں، وہاں پہ دودھ پڑا تھا تازہ، وہاں پہ یہ تمام ضروریات کی چیزیں تھیں، اور ہر چیز کے اوپر قیمت لکھی ہوئی تھی۔ آپ وہ قیمت وہاں رکھ کر چلے جائیں اور چیزیں لے کر چلے جائیں۔ تو میرا یہ سوال، کیونکہ میرے دماغ میں تو پاکستان ہے نا، اس کھوپڑی میں تو پاکستان ہے، اس میں تو ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا نام نہاد مسلمان، جی نام نہاد مسلمان، آپ جو مرضی کہہ لیں، میں اپنے آپ کو نام نہاد نہیں کہتا، میں پکا مسلمان ہوں۔ میرے دماغ میں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ جو میں پیسے چھوڑ کے جاؤں گا، جو میرے بعد آئے گا وہ انڈے تو اٹھائے گا، وہ یہ پیسے کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تربیت ہے نا، اس کی آنیسٹی ہے نا۔ اب وہ گاؤں ہے ایک، سڑک پہ جاتے ہوئے لوگ ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ جو وہاں پہ منی باکس پڑا تھا وہ بھی یوروز کے ساتھ بھرا پڑا تھا، اور جو سامان تھا وہ لوگ لے کر جا رہے تھے اور وہاں پہ پیسے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ میں یہ بات واقعی اس قوم کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں نے کون سی ماں کا دودھ پیا ہے جو وہ یہ اماندار ہے۔ قانون سازی ہے، قانون سازی ہے بھائی سڑک پہ قانون سازی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، وہاں پہ کوئی پولیس نہیں کھڑی، وہاں سے پیسے کوئی کیوں نہیں نکال رہا؟ آپ یہاں مسجد کے غلے سے نکالتے ہیں، آپ یہاں غلے کو بھی تالا لگایا ہوا ہے، اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے، مسجد کے اندر لوٹے کو اور پانی کے پینے کے گلاس کو زنجیر ڈال کے رکھتے ہیں۔ بلال بھائی یہی تو وجہ ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قاضی حسین احمد صاحب ہمارے ہمسایہ ملک میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے چوک چوراہے میں سونا رکھا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم جوتا اپنا اٹھا کے آگے رکھتے ہیں کہ نماز اگر ہم سجدے میں گئے کہیں کوئی جوتا نہ اٹھا کے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے کیوں کا جواب نہیں دیا؟ میں بتا رہا ہوں، میں تو پہلے میں نے تو بات یہاں سے شروع کی۔ آپ کو کبھی اس بات میں نے تو دیکھیں، میں مامدار آپ کو انسلٹ نہیں محسوس ہوتی؟ نہیں، انسلٹ لگتی ہے مجھے یہ کہ لوٹے کو زنجیر پڑی ہوئی ہے، گلاس کو زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ بلال بھائی ایک ضمیر ہوتا ہے کہ سو جاتا ہے، بعض اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ بھائی مسجد میں جو نماز پڑھنے آ رہا ہے میں یہ کیوں سمجھوں کہ اس کا ضمیر سویا ہوا ہے؟ ضمیر جاگ رہا ہے تو نماز پڑھنے آ رہا ہے نا۔ پتہ مسئلہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو گلاس جس کو باندھا ہوا نا ہم نے زنجیر کے ساتھ، چاہیے تو ہم چور کو باندھیں، چور کھلے ہوئے ہیں اور زنجیروں کو، وہ گلاس کا قصور ہی کوئی نہیں۔ یعنی جو مسروقہ چیز ہے، جو مال ہے، جس کو آزادی چاہیے اس کو باندھ دیا، جیسے وہ شیخ سعدی نے کہا نا، تو کردار سازی میں بھائی یہاں پہ انسان سازی بھی نہیں ہے، کردار سازی نہیں ہے، قانون سازی نہیں ہے۔ انسان سازی سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ قانون سازی کی دونوں چیزیں ساتھ ہیں، بالکل بھی نہیں، دونوں چیزیں بالکل بھی نہیں۔ بلال بھائی دیکھیں، یہ سنت کی مثال دیتا ہوں، جب اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہا گیا تو وہاں پہ قانون سازی نہیں تھی، وہ ڈارک زون تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے بتایا کہ صادق کس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سازی بھی کی اور قانون سازی بھی کی، وہ بعد میں کی ہے جی، وہ بعد میں کی ہے، قانون سازی بعد میں ہوئی ہے۔ دیکھیں قانون سازی، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں بلال بھائی، 1400 سال تو آپ گزر گئے، دوسروں پہ کیوں الزام ڈال رہے ہیں کہ میرے پہ قانون لگے گا، کیمرہ ہوگا تو میں ایماندار ہوں گا؟ مجھے بتائیں کتنے ہزار سال جو ہیں وہ ہم انسان سازی کریں گے تو پھر جا کے قانون سازی شروع کریں گے؟ مجھے تو قیامت تک نہیں لگتا۔ تو پھر بات ایسی رہے گی۔ دیکھیں میں وہی درس کر رہا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں سر۔ دیکھیں جو ہمارا معلم ہے، استاد جو ہے، استاد کسی بھی وہ معنی میں آپ لے لیں، ممبر و محراب میں لے لیں، یونیورسٹی کالجز میں لے لیں، یا ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھر کے ماحول میں لے لیں، ہر جگہ پہ تربیت تو یہاں پہ ہوگی، لیکن جو قانون سازی ہے نا، قانون سازی جب تک یہ نہیں ہوگی، قانون بتائے گا کہ بچے نے چوری نہیں کرنی، ماں باپ جو ہے وہ
عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. دیکھیں دو کیا بات ہے؟ قانون کا مطلب ہے یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشن، جو کہ پیرنٹس نے ہی بتانے ہیں کہ وہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے. کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری نے، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز بندی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے لائک میں اگر کوئی چیز ابھی سعودی عرب کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ کوئی چیزیں جو ہے میں لے کے جا رہی تھی تو مجھے لوگوں نے کہا سستی لے کے جانا، وہاں پر ایون دو کہ عمرہ اور حج کے بیچ میں بھی چوری ہو جاتی ہے. اصل میں چوری کا جو کنسیپٹ ہے یہ ایک سیکنڈ، یہ اس جملے سے آگے گزرا جا سکتا ہے. تو یہ آپ نے جملہ کیا کہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. موت ہے جملہ، موت. سر بالکل یہ ٹھیک عمرے ہے اور حج کے درمیان چوری ہوتی ہے سر. کیونکہ میدان عرفات سے سر میدان عرفات سے نہیں کو غلطی سے پہن گیا ہوگا. ہم بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہتے. او خدا کے ولیو، جو غلطی ہے اس کا ڈیپ انالیسس کرنا پڑے گا، ورنہ ماں اور باپ اسی طرح یا تو اولڈ ایج ہوم میں جا کے مریں گے. ماں کے منہ پہ تھوکنا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں موت آ جانی چاہیے اس کے بعد کہ وہ ماں کے منہ پہ تھوک رہا ہے اور اس کا جنازہ لے کر جانا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ. بلال بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کیا کہا تھا؟ جس تو اور تیرا مال، دیکھیں جس بچے نے تو اور تیرا مال، ہاں تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا باپ تیرے، یعنی کہ سر اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں نا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تربیت بھی کر رہے ہیں اور ایک قانون اور ضابطہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ بچے نے آگے کیا کیا، شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی مال. اس نے کہا جی کہ میں سفر پہ تھا، میرا باپ جو میرا مال ہے وہ میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا اور گھر سے ابھی باپ چلا اور ادھر سے جبریل امین آ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو باپ آ رہا ہے نا، آپ اسے یہ پوچھے گا کہ اس نے وہ جو اشعار جو اپنے دل میں اس کے ابھی قانون نہیں وہ سنے، وہ بھی ذرا اسے سنیے گا. جب وہ باپ آیا تو اس کے باپ سے حضور نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے یہ شکایت کیا کہ آپ اس کا مال استعمال کرتے ہیں. تو باپ نے یہ کہا آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ میں اپنے اوپر، اس کی ماں کے اوپر اور اس کی پھوپھوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کہاں پہ مال خرچ کرتا ہوں، اس سے پوچھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کہہ دیا اس کی موجودگی میں تصدیق ہوگی. اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ جو اشعار آپ نے پڑھے تھے وہ اشعار کیا تھے جو آپ کے کانوں نے نہیں سنے؟ ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس باپ کو جب یہ علم ہوا نا کہ بیٹے نے شکایت کی باپ کی، تو وہ اتنا شرمندہ اور نادم تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں کس منہ سے جاؤں، میں کیا بات کروں گا وہاں جا کے. اور اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے کہا کہ یا اللہ یہ وہ بچہ ہے، جب یہ پیدا ہوا میں نے خوشی کا اظہار کیا، اور جب یہ بچہ چھوٹا ہوتا تھا اس لیے دودھ کا انتظام کیا، خوراک کا انتظام کیا، اور اگر یہ بچہ رات کو روتا تھا تو اس کے رونے سے میں سو نہیں پاتا تھا، میں تڑپتا تھا. اور اس کے باپ نے جو اگلی بات کہی نا وہ بڑی اہم ہے. اس نے کہا کہ جب یہ کہیں بیمار ہو جاتا تو میں ڈرتا تھا کہیں یہ مر نہ جائے، حالانکہ میرا ایمان اور یقین پختہ تھا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن پھر بھی پختہ ایمان کے بعد میں کئی راتیں رو کے گزارتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے. اور اس نے کہا کہ کاش میرا بیٹا اگر میرا حق نہیں ادا کر سکتا تھا، میری خدمت نہیں کر سکتا تھا اس مال سے جو مال بھی میرا تھا، میں نے اپنا مال اپنے بچے کو دیا ہوا تھا اور اس کے لیے میں نے خود کمایا تھا، تو کم از کم میرا بیٹا اتنا تو خیال کرتا کہ جتنا کسی ہمسائے کا کیا جاتا ہے. میرے